کتاب راہ علم سے 72 مدنی پھول۔ پہلے اسے سنیے۔ حضرت امام برہان الدین زرنوجی رحمت اللہ علیہ ترکستان کے مشہور شہر زرنوج میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے زرنوجی کہلائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ حنفی علماء کرام میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ نے صاحب ہدایہ شیخ الاسلام برہان الدین ابو الحسن علی بن ابو بکر رحمت اللہ علیہ سے بھی پڑھا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال شریف تقریباً 610 ہجری میں ہوا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب رحمت اللہ علیہ کی مختصر اور جامع عربی کتاب تعلیم المتعلم طریق التعلم دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ نے جس کا اردو ترجمہ بنام راہ علم کیا ہے، یہ کتاب طلباء علم دین، اساتذہ کرام اور والدین کے لیے بڑی بہترین ہے۔ امام برہان الدین زرنوجی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں بہت پیاری روایات، واقعات اور نصیحتوں کو جمع فرمایا ہے۔ مکمل کتاب کا مطالعہ بہت فائدہ مند ہے۔ اس کتاب سے چند اہم مدنی پھولوں کو لے کر یہ رسالہ تیار کیا گیا ہے۔ حضرت امام برہان الدین زرنوجی رحمت اللہ علیہ کی کتاب یا اس رسالے کو طلباء کرام وقتاً فوقتاً اپنے مطالعے میں رکھیں، کیونکہ بار بار نصیحتوں کا پڑھنا عمل کا تقاضا کرتا ہے، اور ولی اللہ کے قلم سے لکھی ہوئی یہ سنہری باتیں دل میں تاثیر پیدا کریں گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو عمل کرنے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب راہ علم سے 72 مدنی پھول۔ دعائے عطار، یا رب کریم جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ کتاب راہ علم سے 72 مدنی پھول پڑھ یا سن لے، اسے علم دین سیکھنے کا شوق عطا فرما کر ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں محدثین کرام رحمت اللہ علیہم حاضر ہوں گے، اور ان کے ساتھ نور کی دواتیں یعنی انک پاٹس ہوں گی۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، تم محدثین کرام بڑے لمبے عرصے میرے نبی پر درود پڑھتے رہے ہو، لہذا میری جنت اور میری رحمت کی طرف جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 1، افضل ترین علم۔ افضل ترین علم موجودہ درپیش امور سے آگاہی حاصل کرنا ہے، اور افضل ترین عمل اپنے حالات کی حفاظت کرنا ہے۔ 2، دعا کی توفیق ہی قبولیت کی علامت ہے۔ من رزق الدعاء لم یحرم الاجابہ۔ ترجمہ، جسے دعا کی توفیق دی گئی وہ قبولیت سے ہرگز محروم نہ کیا جائے گا۔ علم کی تعریف۔ اما تفسیر العلم فہو صفت یتجلی بها لمن قامت ہی بہ المذکور کما ہوا۔ علم ایک ایسی صفت ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جائے اس پر ہر وہ چیز جسے یہ سیکھنا اور جاننا چاہتا ہے اپنی حقیقت کے مطابق ظاہر ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، فقہ کی تعریف۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں: الفقہ معرفت النفس ما لها وما علیہا، یعنی نفس کا اپنے نفع و نقصان کو پہچان لینے کا نام فقہ ہے۔ مزید فرمایا، علم حاصل کرنے کا مقصد اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دینے کا نام ہے۔ 5. علم دین حاصل کرنے کا مقصد۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرنے سے رضا الہی، آخرت کی کامیابی، اپنے آپ اور تمام نہ جاننے والوں سے جہل یعنی جہالت کو دور کرنے، دین کو زندہ رکھنے اور اسلام کو باقی رکھنے کی نیت کرے، کیونکہ اسلام کی بقا صرف علم ہی کے ساتھ ممکن ہے، اور زہد و تقوی کو بھی جہالت کی حالت میں اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 6، علم دین کی لذت۔ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر دنیا کے سارے لوگ میرے غلام ہو جائیں تو میں ان سب کو آزاد کر دوں اور ان کی ذمہ داری سے آزاد ہو جاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کو علم و عمل کی لذت حاصل ہو جائے تو پھر وہ دنیا کی لذتوں اور لوگوں کے اعزاز و اکرام پر بالکل نظر نہیں رکھتا۔ 7، لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے علم سیکھنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جس نے آخرت کے لیے علم حاصل کیا اس نے فضل یعنی ہدایت کو پا لیا، لیکن نقصان تو اس طالب علم کے لیے ہے جو علم دین کو لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے حاصل کرے۔ 8، دنیا کا چاہنے والا۔ ہی الدنیا اقل من القلیل وعاشقها اذل من الذلیل۔ ترجمہ: دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی شے ہے اور اس کا چاہنے والا نہایت ہی ذلیل ہے۔ 9، یہ کتاب پڑھ لیجئے۔ طالب علم کے لیے مناسب ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الوصیہ غور سے پڑھے، جو انہوں نے یونس بن خالد سمتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اس وقت لکھی تھی جب وہ گھر واپس جا رہے تھے۔ 10، علم حاصل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تُعَلَّمُ الْعِلْمَ قَبْلَ أَن يُرْفَعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَتَى يَفْتَقِرُ إِلَى مَا عِندَهُ عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ۔ ترجمہ: علم حاصل کرو قبل اس کے کہ وہ اٹھا لیا جائے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اسے کب اس کی ضرورت پڑے جو اس کے پاس ہے، لہذا تم پر علم حاصل کرنا لازم ہے۔ 11، مشورہ کرنا سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کاموں میں حتیٰ کہ گھریلو ضروریات تک میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ 12، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، لکل الی شعب العلا حرکات ولیکن عزیز فی الرجال ثبات۔ ترجمہ: بلندیوں تک پہنچنے کی خواہش میں تو ہر انسان حرکت کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کے لیے ثابت قدمی یعنی استقامت بہت مشکل چیز ہے۔ 13، 6 چیزیں جان لو، تم علم حاصل نہیں کر سکتے مگر 6 چیزوں کے ساتھ میں تمہیں ان تمام کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، ذہانت، 2، علم دین کا شوق، 3، صبر، 4، بقدر کفایت مال، 5، استاذ کی رہنمائی، 6، ایک طویل زمانہ، 14، کلاس میں دوست کیسا ہونا چاہیے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنا رفیق بنائے جو محنتی، پرہیزگار اور مستقیم الطبع یعنی نیک فطرت والا ہو، سست، بیکار اور زیادہ بولنے والے، فسادی اور فتنہ پرور سے دور رہے۔
ایک شاعر نے کہا ہے، ترجمہ: کن ذہن کی غلط عادتیں ایک ذہین و فتین کی ذہانت پر بہت جلدی اثر انداز ہوتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے اگر انگارے کو راکھ میں رکھ دیا جائے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ 15 ادب کی برکت: ما وصل من وصل الا بالحرمت وما سقط من سقط الا بترک الحرمہ۔ ترجمہ: جس نے جو کچھ پایا ادب و احترام کرنے کے سبب ہی سے پایا، اور جس نے جو کچھ کھویا وہ ادب و احترام نہ کرنے کے سبب ہی کھویا۔ کہا جاتا ہے الحرمت خیر من الطاعت، ادب و احترام کرنا اطاعت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے کبھی کافر نہیں ہوتا، بلکہ اسے ہلکا سمجھنے کی وجہ سے کافر ہوتا ہے۔ 16 بیٹا یا پوتا ضرور عالم بنے گا۔ شیخ سدید الدین شیرازی رحمت اللہ علیہ اپنے بزرگوں کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا عالم بنے، اسے چاہیے کہ تنگ دست فقہا یعنی مالی طور پر کمزور علماء کرام کی دیکھ بھال کرے، ان کی عزت و احترام کرے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ انہیں دیتا رہے۔ پھر بھی اگر اس کا بیٹا عالم نہ بنا تو اس کا پوتا ضرور عالم بنے گا۔ 17 بدترین شخص: سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے جو کسی کی دنیا سنوارتے سنوارتے اپنے دین کو برباد کر ڈالے۔ 18 علم کی برکتوں سے محروم شاگرد: جو شخص اپنے استاذ کے لیے اذیت و تکلیف کا باعث بنتا ہے وہ علم کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ شخص علم دین سے جیسا اس کا حق ہے ویسا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ 19 ایک رات میں 17 بار وضو کیا۔ واقعہ: بزرگان دین رحمت اللہ علیہ کو وضو سے اس وجہ سے محبت تھی کہ علم نور ہے اور وضو بھی نور ہے، تو وضو کرنے سے علم کی نورانیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ شیخ شمس الائمہ امام سرخسی رحمت اللہ علیہ کا ایک بار پیٹ خراب ہو گیا۔ آپ کی عادت تھی کہ رات کے وقت کتابوں کا مطالعہ فرمایا کرتے، پس اس رات پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو 17 بار وضو کرنا پڑا، کیونکہ آپ بغیر وضو مطالعہ نہیں کیا کرتے تھے۔ 20 چھوٹا لکھنے کی ممانعت: امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت باریک باریک لکھ رہا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اپنے خط کو اس قدر بے ڈھنگا بنا کر کیوں لکھ رہے ہو؟ اگر تم زندہ رہے تو اس لکھائی کی وجہ سے شرمندگی اٹھاؤ گے، اور اگر فوت ہو گئے تو تمہارے بعد تمہیں برا بھلا کہا جائے گا، اور جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے اور تمہاری آنکھیں کمزور ہو جائیں گی تو تم خود اپنے اس کام پر شرمندہ ہوگے۔ 21 سرخ رنگ سے لکھنا: طالب علم کو سرخ سیاہی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سرخ سیاہی استعمال کرنا بزرگان دین کا نہیں بلکہ فلاسفہ کا طریقہ ہے، اور بعض بزرگ سرخ سیاہی کے استعمال کو مکروہ یعنی ناپسندیدہ جانتے تھے۔ 22 استاد کا ادب: طالب علم کو چاہیے کہ دوران سبق بلا ضرورت استاد کے بالکل قریب نہ بیٹھے، بلکہ استاد اور طالب علم کے درمیان کم از کم ایک کمان کا فاصلہ ہونا چاہیے کہ اس طرح بیٹھنے میں ادب کا پہلو غالب رہتا ہے۔ 23 تکبر کی نحوست: تکبر کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ایک شعر میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، علم کو تکبر کرنے والے نوجوان سے اسی طرح دشمنی ہے جس طرح سیلاب کو بلند مکان سے دشمنی ہوتی ہے۔ 24 استقامت کی برکت: مشہور مقولہ ہے، من طلب شیئا
وجد وجد ومن قرع الباب ولجا ولجا۔ ترجمہ، جو کسی شے کی طلب میں محنت و کوشش کرتا رہا وہ اسے ایک دن ضرور پالے گا، اور جو کسی دروازے کو کھٹکھٹائے اور مسلسل کھٹکھٹاتا ہی چلا جائے تو ایک دن وہ اس کے اندر ضرور داخل ہو جائے گا۔ 25 3 لوگ کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے 3 افراد کی کوشش و محنت کا ہونا ضروری ہے۔ وہ 3 افراد یہ ہیں: نمبر 1 طالب علم، نمبر 2 استاذ، نمبر 3 باپ اگر زندہ ہو تو۔ 26 محنت ضائع نہیں ہوتی۔ کروڑوں شافعیوں کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، محنت اور کوشش ہر دور چیز کو قریب کر دیتی ہے، محنت اور کوشش ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ 27 محنت کیجئے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، ترجمہ، اگر تو بغیر محنت و مشقت کے بہت بڑا عالم بننا چاہتا ہے تو پھر یہ تیرا جنون یعنی پاگل پن ہے۔ جب مال مشقت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے کمانے کے لیے مشقت اٹھاتا ہے تو پھر علم جو کہ اعظم الامور یعنی بہت بڑا عظمت والا کام ہے، اسے بغیر محنت و مشقت کے کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ 28 کام کی بات۔ ایک عقل مند کا قول ہے، ساری رات کام میں مصروف رہا کرو، اپنے مقصد کو جلدی حاصل کر لو گے۔ 29 کامیابی پانے کا طریقہ۔ حضرت علامہ برہان الدین زرنوجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں، اسے چاہیے کہ ان خواہشات کی تحصیل کے لیے رات بھر اپنے کام میں مصروف رہے۔ اے میرے دوست، اگر تو فضل و کمال کی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے تو اپنے کھانے کو کم کر تاکہ فوائد و ثمرات میں حصہ پا سکے۔ 30 جتنی محنت اتنا بدلہ۔ عربی شعر کا ترجمہ ہے، تو اپنی تمناؤں کو بقدر محنت ہی حاصل کر سکتا ہے۔ جو ڈھیروں مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ راتوں کو قیام کرے۔ 31 ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو۔ ہر بندہ اپنے ارادے کے مطابق ہی بڑے بڑے امور تک پہنچتا ہے۔ جس میں جتنی بزرگی ہوگی وہ اسی قدر بلند مرتبے کو پہنچے گا۔ چھوٹے چھوٹے کم ہمت افراد کو چھوٹے چھوٹے کام بھی بہت بڑے معلوم ہوتے ہیں، اور باہمت افراد کی نظر میں بڑے سے بڑا کام کوئی مشکل نہیں۔ 32 بڑے کام پسندیدہ ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ یحب معالی الامور واشرافها ویکرہ صفصافها۔ ترجمہ، اللہ پاک بلند پایا اور اچھے کاموں کو پسند اور حقیر و ردی کاموں کو ناپسند فرماتا ہے۔ شرح حدیث، اللہ پاک اچھے اخلاق اور اچھی عادات والے کو پسند فرماتا ہے، جبکہ حقیر اور گھٹیا عادات والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ انسان اچھی سوچ و فکر اور امتیاز کی وجہ سے فرشتہ صفت بن جاتا ہے، جبکہ شہوت اور ناپسندیدہ صفات کی وجہ سے جانوروں کی صفات اختیار کر لیتا ہے۔ جو اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے اخلاق کی پاکیزگی کی وجہ سے اسے فرشتوں کی صف میں شامل فرما لیتا ہے، اور جو شخص برے اور گھٹیا اخلاق کا مالک ہوتا ہے تو وہ جانوروں کی صفات اختیار کر لیتا ہے، جیسا کہ کتے کی طرح لڑائی جھگڑا، اونٹ کی طرح کینہ پرور، چیتے کی طرح متکبر، لومڑی کی طرح دھوکے باز، اور مختلف قسم کی شیطانی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ 33 کامل استاذ کی اپنے قابل ترین شاگرد کو نصیحت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے
امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، تم تو بہت کند ذہن تھے مگر تمہاری لگاتار کوشش نے تمہیں آگے بڑھایا، لہذا ہمیشہ سستی سے بچتے رہنا کہ سستی ایک بہت بڑی آفت اور منحوس چیز ہے۔ 34 سستی کی نحوست۔ اے میرے نفس، سستی اور کاہلی چھوڑ دے ورنہ رسوائی ہی تیرا مقدر ہوگی۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کاہلوں کو ذلت و رسوائی اور اپنی خواہش پوری نہ ہونے کے سوا کچھ ملا ہو۔ 35 علم کی بقا۔ معلومات کا باقی رہنا ہی علم کی بقا ہے۔ 36 علم دین کے سبب مغفرت کی امید۔ جب لوگ غفلت میں پڑے ہوتے ہیں تو بندہ علم دین کے ذریعے ہی نجات طلب کرتا ہے۔ موت کے وقت جب روح سینے کی ہڈیوں تک آ پہنچتی ہے، بندہ علم دین کی بدولت مغفرت کی امید رکھتا ہے۔ 37 بھولنے کے مرض کے اسباب۔ فاضل رطوبتیں اور بلغم انسان کے اندر سستی پیدا کرتی ہیں، اور کم کھانا بلغم کو کم کرنے کا آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ ایک قول کے مطابق 70 انبیاء کرام علیہم السلام اس بات پر متفق ہے کہ زیادہ بھولنا زیادہ بلغم سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ بلغم کا زیادہ ہونا زیادہ پانی پینے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پانی کے زیادہ پینے کی وجہ زیادہ کھانا ہے۔ بلغم کم کرنے کے طریقے یہ ہیں: نہار منہ کشمش کھانا بھی بلغم کو کم کرنے کے لیے مفید ہے۔ قے بھی فاضل رطوبت اور بلغم میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ زیادہ کھانے کے نقصانات میں سے ایک بڑی خرابی اتلاف مال یعنی مال ضائع کرنا ہے۔ 38 بدھ کا بابرکت دن۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا عمل نہیں جس کی شروعات بدھ سے ہوئی ہو اور وہ مکمل نہ ہو۔ بدھ کا دن مومنین کے حق میں مبارک ثابت ہوتا ہے۔ 39 استاد صاحب کتنا سبق دیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شیخ قاضی عمر بن ابو بکر زرنوجی رحمت اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں، ابتدائی طلباء کرام کے لیے سبق کی مقدار اتنی ہو کہ جس کو بآسانی 2 مرتبہ دہرانے سے یاد کر سکیں۔ 40 علم کو لکھ کر محفوظ کر لو۔ طالب علم دین کے لیے ضروری ہے کہ استاد سے سبق حاصل کرے اور بار بار دہرانے کے بعد اس کو لکھ کر قید کر لے، کہ اس طرح کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ طالب علم کو بھی کوئی ایسی چیز نہیں لکھنی چاہیے جو اس نے سمجھی نہ ہو، کیونکہ اس طرح لکھ لینا طبیعت کی پریشانی اور ذہانت کو کھو دینے اور وقت ضائع کرنے کا سبب ہوگا۔ 41 علم کی خدمت کی برکت۔ علم کی شرائط میں یہ بات شامل ہے کہ جو علم کی خدمت کرے گا تو ایک دن تمام لوگ بھی اس کے خادم ہوں گے۔ 42 پہلے تولو بعد میں بولو۔ کسی نے کہا، سوچو بچار کیا کرو، خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ گفتگو کی مثال تیر کی طرح ہے، اس لیے چاہیے کہ منہ سے الفاظ نکالنے سے پہلے سوچو بچار کر لیا جائے تاکہ بولے گئے الفاظ بامقصد ثابت ہوں۔ 43 گفتگو کرنے والے کے لیے 5 وصیتیں۔ اگر تو شفیق نصیحت کرنے والے کی بات مانے تو میں تجھے طرز گفتگو سے متعلق 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، کبھی بھی ان سے غفلت نہ کرنا۔ وہ یہ کہ نمبر 1 بات کرنے سے پہلے ضرورت کا لحاظ، 2 گفتگو کے وقت کا خیال، 3 گفتگو کے انداز، 4 گفتگو کی مقدار، اور 5 مکان یعنی مقتضائے حال پیش نظر رکھنا۔ 44 کثیر علم حاصل کرنے کا سبب۔
صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کیا؟ تو آپ نے فرمایا بلسان سؤول وقلب عقول، یعنی بہت زیادہ سوال کرنے والی زبان اور بیدار دل کے ذریعے۔ 44 آپ اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ پہلے زمانے میں طالب علم کو کثرت سوال کی وجہ سے ما تقولو کے نام سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ طالب علموں کی عادت تھی کہ وہ کثرت سے ما تقولو فی ہذہ المسئلۃ، یعنی آپ اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں کہا کرتے تھے۔ 46 علم کے ساتھ کاروبار ممکن ہے۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وجہ سے بہت بڑے فقیہ بنے کہ جب وہ کپڑے بیچا کرتے تھے تو اس وقت بھی اپنی دکان میں بکثرت علمی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ علم دین اور شرعی مسائل کاروبار کے ساتھ سیکھے جا سکتے ہیں۔ 47 امام اعظم کی علمیت کا سبب۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، بے شک میں نے علم کو حمد و شکر کے سبب ہی حاصل کیا ہے، وہ اس طرح کہ جب بھی میں کوئی علمی بات سمجھ لیتا ہوں اور اس کی تہ تک پہنچ جاتا ہوں تو اس کے بعد الحمدللہ ضرور کہتا ہوں۔ 48 علم فقہ کے بہت بڑے عالم کیسے بنے؟ امام شمس الائمہ حلوانی رحمت اللہ علیہ کے والد بہت غریب تھے، مٹھائی بنا کر بیچا کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ اکثر علماء کرام کو مٹھائیاں وغیرہ بھیجتے رہتے تھے اور ان سے عرض کرتے کہ بس میرے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ ان کی سخاوت، حسن عقیدت اور گریہ وزاری کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے بیٹے یعنی شمس الائمہ حلوانی رحمت اللہ علیہ نے علم کی اعلیٰ منزلوں کو طے کیا اور وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہوئے۔ مالداروں کو چاہیے کہ علماء کرام کثرہم اللہ، یعنی اللہ پاک ان کی تعداد بڑھائے، کو کتابیں خرید کر دیں، نئی کتابیں چھپوائیں کہ یہ سب کچھ علم و فقہ کی اشاعت کے لیے نہایت مددگار ثابت ہوگا۔ 49 طالب علم دین خوددار ہو۔ طالب علم دین کو غیرت مند اور اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے اور اسے لوگوں کے مال کی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے زمانے میں طلباء کا یہ طریقہ کار تھا کہ پہلے کوئی کام سیکھتے پھر اس کے بعد علم حاصل کرتے تاکہ لوگوں کے مال کی طرف حرص پیدا نہ ہو، اور جو دوسروں کے مال سے امیر بننا چاہتا ہے وہ امیر بننے کے بجائے فقیر ہو جاتا ہے۔ 50 سبق کی دہرائی کی اہمیت۔ دلوں میں علوم اس وقت تک پکے نہیں ہو سکتے جب تک اسباق کی اچھی طرح دہرائی نہ کی جائے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ پچھلے سبق کی دن میں 5 بار دہرائی کرے، جبکہ پرسوں کا سبق 4 بار اور ترسوں کا سبق 3 بار اور اس سے پہلے کا سبق 2 بار اور چھٹے روز کا سبق 1 بار روزانہ ضرور دہرائے۔ یہ طریقہ علم کو محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ 51 چھٹی نہ کریں۔ شیخ الاسلام امام برہان الدین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے تمام دوستوں سے صرف اس لیے آگے بڑھ گیا کہ میں نے علم دین حاصل کرنے کے دوران کبھی کلاس کی چھٹی نہیں کی۔ 52 ایک کتاب زبانی یاد۔ حضرت فخر الاسلام قاضی خان رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ فقہ سیکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقہ کی ایک کتاب ہمیشہ کے لیے حفظ کر لے تاکہ فقہ کے متعلق مزید معلومات کا حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ 53 بعض گناہوں کی سزا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الا هم المعیشہ، یعنی بے شک کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ صرف فکر معاش ہی ہے۔ شرح حدیث، اس حدیث میں وہ فکر معاش مراد ہے جو کہ اعمال خیر میں مخل نہ ہو، اور نہ ہی ایسی فکر ہو جو دل کو اتنا مشغول کر دے کہ نماز میں حضور قلب نہ ہو سکے۔ لہذا ایسی فکر معاش یقیناً فکر آخرت ہے۔ نیز ایک طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جتنا ممکن ہو دنیاوی معاملات سے دور رہے، کہ اسی وجہ سے پہلے کے علماء تحصیل علم کے لیے سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ 54 علم دین کی لذت، جو شخص راہ علم دین میں پہنچنے والی تکالیف کو خوش دلی سے برداشت کرتا ہے تو پھر وہ ایک ایسی لذت پا لیتا ہے جو دنیا بھر کی لذتوں سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ جب ساری رات جاگتے اور کسی مشکل مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو فرماتے، شہزادوں کو بھلا یہ لذت کہاں محسوس ہو سکتی ہے۔ 55 علم دین حاصل کرنے کا بہترین وقت، علم دین حاصل کرنے کے لیے بہترین وقت ابتدائی جوانی، وقت سحر اور مغرب و عشاء کے درمیان کا وقت ہے۔ 56 سب سے کڑوی چیز، ایک شاعر کے عربی شعر کا ترجمہ ہے، میں نے بہت سی کڑوی چیزوں کو چکھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ کسی کے آگے سوال کرنے سے زیادہ کوئی اور چیز کڑوی نہیں۔ 57 لکھنے کی برکت، کہا جاتا ہے من حفظ فر ومن کتب شیئا قر، یعنی جس نے صرف زبانی یاد کرنے پر بھروسہ کیا تو ان قریب وہ شے ذہن سے نکل جائے گی، اور جو شخص لکھ لیتا ہے تو اب وہ چیز قرار پکڑ لیتی ہے۔ 58 قیامت تک خیر ہی خیر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ہلال بن یسار، قلمدان کو اپنے سے جدا مت کرو، کیونکہ قلمدان اور اسے رکھنے والا دونوں کے لیے قیامت تک خیر ہی خیر ہے۔ 59 دل و جان سے کام میں لگ جاؤ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی کام میں لگ جاؤ تو پھر اس میں ایسے مگن ہو جاؤ کہ بس ہر وقت اسی کے حصول میں کوشاں رہو۔ 60 بے عمل طالب علم کے لیے وعید، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو طالب علمی کے زمانے میں پرہیزگاری اختیار نہیں کرتا، اللہ پاک اسے 3 اشیاء میں سے کسی ایک میں مبتلا فرما دیتا ہے، یا تو اسے جوانی میں موت دیتا ہے، یا پھر وہ باوجود علم ہونے کے قریہ با قریہ مارا پھرتا ہے، یا پھر وہ ساری عمر حکمرانوں کی غلامی کرتا رہتا ہے۔ 61 طالب علم کے لیے اہم بات، ایک طالب علم نے دین کے لیے سب سے بڑی پرہیزگاری کی بات تو یہ ہے کہ اسے زیادہ کھانے، زیادہ سونے اور زیادہ گفتگو کرنے سے بچنا چاہیے۔ 62 کاغذ قلم ہر وقت ساتھ، ایک طالب علم کو چاہیے کہ ہر وقت کتابیں اپنے ساتھ رکھے تاکہ فرصت کے وقت ان کا مطالعہ کر سکے۔ کسی عقل مند کا قول ہے، جس کی بغل میں ہر وقت کتاب نہ ہو اس کے دل میں حکمت و دانائی پکی نہیں ہو سکتی۔ مناسب یہ ہے کہ کاپی بھی پاس رکھے، جو فائدے والی بات سنے لکھ لے، اور ساتھ میں قلم دان بھی رکھے تاکہ سنی ہوئی خاص باتیں لکھنے میں مشکل نہ ہو۔ 63 قوت حافظہ کو بڑھانے والی شے، قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ اور کوئی چیز قوت حافظہ کو تیز نہیں کرتی۔
ویسے بھی قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا ہی افضل ہے۔ 64 امام شافعی کا اپنے استاد صاحب سے حافظے کا عرض۔ کروڑوں شافعیوں کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شکوت الی وقیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فإن الحفظ فضل من الہی وفضل اللہ لا یہدی لعاصی۔ ترجمہ، میں نے اپنے استاد حضرت وقیع رحمت اللہ علیہ سے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہوں سے بچنے کی ترغیب دی اور فرمایا، قوت حافظہ اللہ پاک کی طرف سے ایک فضل ہے اور اللہ پاک کا یہ فضل گناہوں کا عادی نہیں پا سکتا۔ 65 قوت حافظہ مضبوط کرنے والی چیزیں، شہد کا استعمال رکھنا، گوند مع شکر استعمال کرنا، نہار منہ 21 دانے کشمش کھانا بھی حافظے کو قوی کرتا ہے اور انسان کو بہت سے امراض سے شفا دیتا ہے۔ ان چیزوں کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے طبیب سے مشورہ کر لیجئے۔ 66 فکروں کی کمی کا نسخہ، نماز کو خشوع و خضوع یعنی اللہ پاک کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہو اور سکون سے کھڑا رہے، ادھر ادھر نہ دیکھے، اپنے جسم اور کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلے اور کوئی بیکار کام نہ کرے کے ساتھ ادا کرنا اور علم دین حاصل کرنے میں لگے رہنا فکر اور غم کو دور کرتا ہے۔ 67 کن چیزوں سے بھولنے کا مرض پیدا ہوتا ہے؟ تر دھنیا کھانا، کھٹے سیب کھانا، پھانسی چڑھے شخص کی طرف دیکھنا، قبر کی تختیاں پڑھنا، اونٹوں کی قطار کے درمیان سے گزرنا، زندہ جوؤں کو یوں ہی زمین پر چھوڑ دینا، گدی پر پچھنے لگوانا، یہ تمام باتیں نسیان یعنی بھولنے کے مرض کو پیدا کرتی ہیں۔ 68 رزق کی کمی کا ایک سبب، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے اور نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور بے شک بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ 69 رزق میں اضافے کے اسباب، صبح جلدی اٹھنا نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، خصوصاً اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خوش خطی رزق کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے، اور خندہ پیشانی و خوش کلامی بھی رزق کو بڑھاتی ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا، گھر اور برتنوں کو صاف ستھرا رکھنا مالداری کا سبب ہے، نیز رزق کی وسعت کا مضبوط ترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان نماز کو خشوع و خضوع، تعدیل ارکان کا لحاظ کرتے ہوئے اور تمام واجبات اور سنن و آداب کی پوری طرح رعایت کرتے ہوئے ادا کرے۔ 70 غیر ضروری کاموں کا نتیجہ، من اشتغل بما لا یعنیہ یفوتہ ما یعنیہ، یعنی جو غیر ضروری کاموں میں مشغول ہو جائے اس سے ضروری کام تک چھوٹ جاتے ہیں۔ 71 پاگل شخص، جب تم کسی شخص کو بہت زیادہ بولتے دیکھو تو پھر اس کے پاگل ہونے کا بھی یقین کر لو۔ 72 لمبی عمر پانے کا نسخہ، بلا ضرورت ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے سے بچنا، وضو کو سنت و آداب کا خیال رکھتے ہوئے کرنا، نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنا، ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ ادا کرنا یعنی حج قران کرنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا،
یہ تمام باتیں عمر میں زیادتی کا سبب بنتی ہیں۔